السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم التحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کا ٹاپک قدیم فاضلات کے حوالے سے ہے۔ جنہوں نے 4 سال کا کورس کیا ہوا ہے یعنی قدیم فاضلات، یا جن کے پاس چاروں اسناد موجود ہیں، عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ کی، لیکن ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یعنی سال بسال جو ہے پاس کی گئی ہیں، تو وہ کس طرح آئی پی سی سے ایکویولنس سرٹیفکیٹ لے سکتی ہیں، یا کس طرح جو ہے ٹیسٹیشن کروا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایچ ای سی سے جو ہے شہادت العالمیہ کا ایکویولنس کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں، کیا ان کو ملے گا نہیں ملے گا، مکمل معلومات انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، کم از کم ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے آپ شیئر کر سکیں۔ تو آج کے ٹاپک میں جن کے پاس چاروں اسناد ہیں لیکن ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ایچ ای سی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیسے وہ معادلہ کروا سکتی ہیں، ایکویولنس سرٹیفکیٹ لے سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایچ ای سی کے معادلے کے حوالے سے تھوڑی سی ہدایات یا گزارشات یا ان کی جو پالیسی وغیرہ اس کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ کچھ بنیادی قواعد ہیں کہ عالمیہ کے امتحان کے وقت امیدوار کی عمر جو ہے کم از کم 20 سال ہونا لازمی ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ معادلہ نہیں کروا سکتا۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ تمام اسناد میں 2 سال کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ جن کی اسناد میں 2 سال کا وقفہ نہیں ہے، یعنی چاروں اسناد جو ہیں سال بہ سال پاس کی ہیں، تو ان کی اسناد میں 2 سال کا وقفہ نہیں بنتا، تو لہٰذا وہ کیا کریں، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی اسناد کے درمیان وقفہ بنوا سکیں یا وقفہ لے سکیں۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ کہ اسناد کے قواعد شناختی کارڈ کے مطابق ہونی چاہیے، حتیٰ کہ تاریخ پیدائش دینا وغیرہ جو ہے وہ آپ کی شناختی کارڈ اور اسناد کے اوپر سیم تاریخ پیدائش اور نام ولدیت وغیرہ مکمل ہونے چاہیے۔ اگر اس میں کچھ آپ کی مسنگ ہے شناختی کارڈ اور آپ کی اسناد کے اوپر، تو اس کو آپ جو ہے درست کروا سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ہے ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتی ہیں، اس کی تفصیلی ویڈیو آپ کو مل جائے گی کہ کس طرح آپ تبدیلی کروا سکتے۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے کہ وفاق کی تمام اسناد جو ہیں وہ تصدیق ہونی چاہیے، تو تصدیق کے حوالے سے جو ہے آپ معلومات لے سکتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جن کے اسناد میں وقفہ نہیں ہے وہ کیسے جو ہے وقفہ دلوا سکتی ہیں، اس کا طریقہ کار جو ہے تو یاد رکھیں، یہ ان طالبات کے لیے ہے جنہوں نے وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے اپنی اسناد حاصل کر رکھی ہے۔ باقی ان کا طریقہ ہو سکتا ہے تھوڑا مختلف ہو، اگر الگ کسی اور وفاق سے آپ نے سند لے رکھی تو اس کے متعلق آپ کو معلومات جو ہے شیئر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر معلومات شیئر کر دوں گا۔ جنہوں نے وفاق المدارس سے جو ہے اسناد حاصل کر رکھی ہے، ان کی اسناد میں فاصلہ نہیں ہے، تو وہ کیسے دلوائیں گے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک یہ کہ جنہوں نے میٹرک پاس کیا تھا اور میٹرک پاس کرنے کے بعد عامہ کیا، پھر خاصہ کیا، پھر عالیہ اور پھر عالمیہ کیا، یعنی یہ کورس جو ہے عامہ سے عالمیہ تک دورہ حدیث کا جو کورس ہے یہ انہوں نے میٹرک کرنے کے بعد کیا۔ ایک یہ قسم ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کورس کر لیا لیکن میٹرک نہیں کی، یعنی عصری تعلیم سے میٹرک بالکل نہیں، یا میٹرک کی لیکن عامہ کرنے کے بعد میٹرک کی، تو یہ دونوں ایک ہی کھاتے میں شمار ہوں گی، یعنی کو غیر میٹرک طالبات جو ہے شمار کیا جائے گا۔ یعنی عامہ سے بعد میٹرک کریں یا میٹرک بالکل نہ کریں تو وہ غیر میٹرک میں شمار ہوں گی۔ تو یہ 2 قسم کی کورس کیوں ہیں؟ اب ان کے متعلق یہ ہے کہ جنہوں نے میٹرک کیا ہے عامہ سے، مطلب اس کورس سے پہلے میٹرک کر لیا، تو ان کے لیے صرف ایک پیپر ہوگا، وہ ایک پیپر دے کر اسناد جو ہیں دوبارہ نئی اسناد جو ہیں وقفے والی وہ جاری کر دی جائیں گی۔ جنہوں نے میٹرک نہیں کیا یعنی غیر میٹرک، یا میٹرک عامہ سے بعد کیا، وہ بھی غیر میٹرک میں شمار ہوں گی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 پیپر دیں گی۔ ایک پیپر جو ہے 1 سال میں ہوگا، اور وقفے سے جو ہے پھر دوسرا پیپر دیا جائے گا۔ 2 پیپر دینے کے بعد پھر ان کو تمام اسناد جو ہیں دوبارہ نئی جاری کی جائیں گی جن میں فاصلہ ہوگا، جس کے بعد وہ اپنی اسناد
असनाद इक्वलेंस करवाना चाहें या अटेस्टेशन करवाना चाहें, HEC से करवाना चाहें, जो भी जहाँ से भी करवाना चाहें वो बिल्कुल आसानी से करवा सकें। अगर आप मुआदले के मुतालिक जानना चाहती हैं कि मुआदले की शरायत वगैरह या मुआदले का तरीका कार क्या है, इक्वलेंस का तरीका कार क्या है, तो उसके ऊपर मैंने तमाम प्रोग्राम के हवाले से वीडियोस बनाई है, जिसमें आमा को मुआदला करवाना हो, आसा को करवाना हो, आलिया को और आलमिया को मुआदला करवाना हो, तो उसके हवाले से आप वीडियोस देख लीजिए। लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी तमाम वीडियोस का लिंक होगा, प्ले लिस्ट को वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे आए, यहाँ पर आपने प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको तमाम प्ले लिस्ट यहाँ पर नजर आ जाए। प्ले लिस्ट जब आपको नजर आए, यहाँ से आपने वफाकुल मदारिस से दीनी असनाद ये वाली प्ले लिस्ट देख लेनी है, या दीनी असनाद इक्वलेंस एंड अटेस्टेशन मेथड, या ये वाली, ये दोनों में से जो भी चाहे आप देख सकती हैं। इसमें जो है तमाम प्रोग्राम की मुआदले के हवाले से ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आमा, खासा, आलिया और आलमिया को बताया गया, उसका तरीका कार भी है, वो आप देख सकती हैं। जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया, उनकी इसनाद में फासला नहीं है, तो वो कैसे फासला दिलवा सकती हैं। अब मैट्रिक वाली और गैर मैट्रिक वाली तालिबात ने अप्लाई कैसे करना है, यानी जो ये इम्तिहान देने हैं कैसे देने हैं, तो उसके लिए तफसील से वीडियो आ जाएगी। आइंदा जो वीडियो आएगी उसमें तफसील से बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और घंटी का साथ बटन जो आपको नजर आए उसको आपने आल के ऊपर सेलेक्ट कर लेना, जब भी मैं वो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। मजीद अगर किसी किस्म की रहनुमाई या कोई मालूमात की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहां से ग्रुप ज्वाइन करें और वहां से अपनी मालूमात जो है शेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।